ستفترق امتی علی 37 فرقۃ علی 73 فرقۃ، کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے. کیا رسول اللہ نے ارشاد نہیں فرمایا تھا؟ اچھا، ایک مقام پر تو یہ بھی ملتا ہے کہ فرمایا کہ حضرت موسیٰ کی امت کے 71 فرقے تھے اور عیسیٰ کی امت کے 72 فرقے ہوئے اور میری امت کے 73. ماشاءاللہ ترقی ہو رہی ہے مسلسل، تو 73 فرقے ہوں گے. تو علامہ سید علی نقی نقن صاحب یہاں تحریر فرماتے ہیں، کہتے ہیں اگر رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے اور پھر فرمایا کہ سب کے سب جہنم میں جائیں گے الا واحدہ، سوائے ایک فرقے کے، اور وہ نجات پانے والا ہوگا. اگر ایسا ہے اور رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ہے اور تمام مسلمان یہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ ارشاد فرمایا ہے، لہذا سارے مسلمان کہتے ہیں کہ ہم وہ ہیں کہ جو فرقہ ناجیہ ہیں، ہم وہ ہیں کہ جو نجات پانے والا فرقہ ہے. اگر اتنا کہہ کے رسول اللہ رک جائیں، علامہ سید علی نقی صاحب تحریر فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ خلاف عقل ہوگا. بالکل اس طریقے سے میں پہلی مرتبہ یہاں القائم آیا ہوں، ظاہر ہے کہ میں نے نہیں دیکھا تھا اس سے پہلے، اس لیے مجھے راستہ نہیں معلوم تھا. جنہوں نے مجھے راستہ گائیڈ کیا انہوں نے کہا کہ جب آپ انچولی کے لیے ٹرن کریں گے تو آپ ٹرن کیجئے گا تو آگے 4 گلیاں آئیں گی، اس میں سے 3 غلط ہوں گی، 1 صحیح ہوں گی. خدا حافظ. اس کے بعد آگے نہ بتائیں کہ کون سی گلی صحیح ہے. تو یہ خلاف معقول ہے بھائی، آپ نے خود کہا کہ 3 غلط راستے ہیں، 1 صحیح راستہ، تو بتلائیے تو صحیح کہ کون سا صحیح راستہ ہے، اس کی علامت کیا ہے، وہاں پر کیا لگا ہوگا، وہاں پر کیا لکھا ہوگا، وہاں پر کون موجود ہوگا. تو رسول اللہ اگر یہ کہیں کہ 73 فرقے ہیں، اس میں سے 72 غلط ہیں اور 1 صحیح ہے، خدا حافظ خود ڈھونڈ لو، ایسا نہیں ہو سکتا. رسول اللہ کو بتلانا چاہیے کہ ان 73 میں سے کون سا صحیح ہے. جب آپ فرما رہے ہیں کہ 72 غلط ہیں تو بتلائیے کہ وہ ایک کون سا صحیح ہے. لہذا متفق علیہ حدیث رسول اللہ نے ارشاد فرمائی. مسلمانوں کے کئی منابع میں حدیث موجود ہے، میرے پاس وقت موجود ہے اور میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ لکھ بھی دوں اس سے اگر موقع مل سکا. تو اہل سنت کے بے تحاشا منابع میں اور بے تحاشا کتب میں حدیث موجود ہے کہ سفینۃ مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح فمن رکبہا نجا ومن تخلف عنہا غرق وہوا. میرے اہل بیت کی مثال نوح کی کشتی کی مثال ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، جو منہ موڑ کر کھڑا ہو گیا وہ غرق ہو گیا اور ہلاک ہو گیا. کہ رسول اللہ نے ارشاد نہیں فرمایا یہ؟ تو اگر اہل بیت کی کشتی میں کوئی سوار ہو جائے تب نجات کی ضمانت ملتی ہے. ہاں البتہ اس میں ضرور ہے، یہ بات ضرور ہے کہ مخالفین نے اچھا بڑے بڑے متعصب نام اس میں، مثلا آغا فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں اپنے مذہب میں بہت شدید ہیں، انہوں نے بھی لکھا اس حدیث کو، لیکن لکھنے کے بعد لکھا کہ ایک اور حدیث رسول اللہ نے ارشاد فرمائی تھی کہ اصحابی کالنجوم، میرے اصحاب کی مثال ستاروں کی مانند ہے. اہل بیت کے لیے کہا کشتی کی طرح ہے اور اصحاب کے لیے کہا کہ ستاروں کی طرح ہیں. تو آپ دیکھیے کہ جب کشتی چلتی ہے تو وہ ستاروں کی مدد سے چلتی ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ کتنی خوبصورت تشبیہ رسول اللہ نے استعمال کی ہے کہ اہل بیت کو کہا کہ وہ کشتی کی طرح ہیں اور اصحاب کو کہا کہ وہ ستاروں کی طرح ہیں. بغض حیدر کی نجاست ہے نجاست ایسی، آب زمزم بھی جسے پاک نہیں کر سکتا. ہاں یہ مشاعرہ تھوڑی ہو رہا ہے کہ میں دوبارہ ریپیٹ کروں اشعار کو. اب بعد میں بغض حیدر کی نجاست ہے نجاست ایسی، آب زمزم بھی جسے پاک نہیں کر سکتا. اب کچھ بھی اب انہوں نے کہا جناب علی اچھا ہماری دلیل کیا بنی؟ ہماری دلیل بنی کہ ہم آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں. رسول اللہ نے کہا تھا کہ 72 فرقے ہیں وہ جہنم میں جائیں گے، ایک فرقہ نجات پانے والا ہوگا. اور رسول اللہ نے کہا کہ اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مثال ہے. تو انہوں نے ایک حدیث سامنے سے پیش کی کہ جناب رسول اللہ نے فقط یہ نہیں کہا تھا بلکہ یہ بھی کہا تھا کہ اصحابی کالنجوم، میرے اصحاب کی مثال ستاروں کی مانند ہے. اچھا اس پہ ڈیٹیل بحث ہو سکتی ہے، میں اس حدیث پہ تو بات کرنے کے لیے نہیں آیا، فقط ایک جملے میں جواب. علماء اہل سنت کی بھی کافی ریزرویشنز ہے خود اس حدیث پر کہ اصحابی کالنجوم، کہ میرے اصحاب کی مثال ستاروں کی طرح. یہ حدیث صحیح ہے یا غلط ہے، یہ وہ حقے کی پیاز مکے والی بات تو نہیں ہے، صحیح ہے. تو اس طرح کی حدیثیں تو نہیں ہیں. لیکن یہ کہ بہرحال اگر آپ حدیث کو کہتے ہیں کہ جناب نے ارشاد فرمایا تھا رسول اللہ نے، تو آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی انہوں نے لکھا کہ ہم آغا فخر الدین رازی سے ایک سوال کرتے ہیں. اچھا صاحبان فہم یا تشریف فرمائے تو آپ سمجھ پائیں گے کہ میں کیا گزارش کرنا چاہ رہا ہوں. کہ ہم آغا فخر الدین رازی سوال کرتے ہیں، آپ نے کہا کہ کشتی ہیں اہل بیت اور ستارے ہیں اصحاب. جب کشتی چلتی ہے تو ستاروں کو دیکھ کے چلتی ہے، تو یہ بتلائیے کہ کون سی کشتی ستاروں کو دیکھ کے چلتی ہے؟ وہ کشتی کی جیسے ایک منزل کی تلاش ہوتی ہے،
تو کشتی ایک منزل پہ جا رہی ہوتی ہے, اسے منزل تک پہنچنے کے لیے ستاروں کی ضرورت ہوتی ہے کہ ستاروں کو دیکھ کر وہ اپنی درست منزل کا تعین کرتی ہے اور چل رہی ہوتی ہے وہ کشتی. سوال یہ ہے کہ نوح کی کشتی کو کسی منزل کی تلاش تھی یا نوح کی کشتی خود منزل تھی؟ اور فرمائیے گا, نوح کی کشتی کسی منزل کی تلاش میں جا رہی تھی کہیں اور, یا نوح کی کشتی خود منزل تھی کہ جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا؟ نوح کی کشتی خود منزل تھی, اسے کسی اور ستارے کی ضرورت ہی نہیں تھی, جو اس میں سوار ہو گیا تھا وہ نجات پا چکا تھا, اس لیے کہ خود اللہ نے ضمانت دی تھی. اور اگر آپ اس بات پر مصر ہیں کہ نہیں جناب ان ستاروں کو بھی دیکھیے تو ٹھیک ہے, کیا امیر المومنین کے بارے میں آپ یہ نہیں کہیں گے کہ وہ اصحاب میں شامل تھے؟ کیا امیر المومنین اصحاب میں شامل تھے یا نہیں تھے؟ اگر امام نہ ہو کم از کم صحابی تو تھے. صحابی کسے کہتے ہیں؟ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ صحابی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ رسول کا دوست نہیں, رسول کا دوست. اچھا دلچسپ بات مجھے یاد آئی اس وقت, واقعی جو اصحاب ہیں نا ان کا احترام نہ صرف یہ کہ ہمارے ہاں واجب ہے, بلکہ صحیفہ سجادیہ میں آپ جا کر دیکھیے گا چوتھے امام نے ایک دعا ارشاد فرمائی ہے اصحاب کے بارے میں اور تابعین کے بارے میں, ایک دعا ارشاد فرمائی ہے. چوتھے امام نے دعا ارشاد فرمائی ہے اصحاب کے بارے میں, دعا ارشاد فرمائی. تو یہ تصور غلط ہے کہ ہم اصحاب کو برا کہتے ہیں. اچھا جملہ کہا کسی نے, کہا کہ ہم صحابی کو برا نہیں کہتے, جو برا ہوتا ہے ہم اسے صحابی نہیں کہتے. جو بھی صحابی اسے ہم برا نہیں کہتے, لیکن اگر کوئی برا ہے تو ہم اسے صحابی نہیں کہتے. لہذا اگر آپ کہیں اچھا صحابی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ڈیفینیشن یہ ہے کہ جس نے رسول اللہ کو دیکھا ہو, حالت ایمان میں دیکھا ہو اور ایمان کی حالت میں اس کا انتقال ہوا ہو, یہ ہے صحابی. لیٹس کال صحابی. تو امیر المومنین نے رسول اللہ کو دیکھا حالت ایمان میں, کیا کل ایمان ہے امیر المومنین؟ تو دیکھا امیر المومنین نے اور حالت ایمان میں دنیا سے رخصت ہو گئے, تو صحابی تو ہیں. اور وہ صحابی ہیں کہ امام نسائی نے جن کے بارے میں, امام نسائی جن کی سیاہ ستہ میں سے کتاب امام نسائی کی کتاب ہے سنن نسائی, اس میں امام نسائی لکھتے ہیں کہ لم یرد فی حق احد من الصحابہ من الصحاء والاحسان ما ورد فی حق علی ابن ابی طالب, کہ رسول اللہ نے کسی صحابی کے بارے میں اتنی صحیح اور حسن حدیثیں ارشاد نہیں فرمائیں جتنی امیر المومنین کے بارے میں ارشاد فرمائی ہیں. کسی کے بارے میں ارشاد نہیں فرمائی اتنی, تو صحابی تو ہیں امیر المومنین. تو وہ کوئی اور ہوں گے جنہیں کشتی سے الگ معاملہ کرنا پڑے اور ستارے سے الگ معاملہ کرنا پڑے. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ اصحاب جو ہے نا وہ ستاروں کی طرح ہیں, اور اس کے بعد آگے حدیث ہے کہ ان میں سے جس کی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے, اقتدیتم اہتدیتم, جس کی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. تو وہ کوئی اور ہوں گے جنہیں اہل بیت سے الگ ڈیل کرنا پڑے اور اصحاب سے الگ ڈیل کرنا پڑے. امیر المومنین اہل بیت میں بھی شامل ہیں, امیر المومنین اصحاب میں بھی شامل ہیں. تو ہماری کشتی بھی علی ہے, ہمارا ستارہ بھی علی ہے.